شروع کرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدبر قرآن کا درس جاری ہے. اور ہم بات کر رہے تھے کونی آیات پر تدبر کرنا. اور آج کی نشست میں کونی آیات میں سے ہم بات کریں گے زمین کے تعلق سے. تدبر قرآن کے 5 مرحلے یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے تعلق سے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، سورۃ النبأ آیت نمبر 6. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، سورۃ الطارق آیت نمبر 12. اور سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سيدنا سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے ایک بالش زمین میں سے ظلما قبضہ کیا فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين، تو اس کے گلے میں گردن میں قیامت کے دن 7 زمینوں کی تہ تک اس کے گردن میں طوق ڈال دیا جائے گا. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خسف به الى 7 أرضين، اسے دھسا دیا جائے گا 7ویں زمین تک. اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسے ثابت ہو کہ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. آسمان کتنی ہیں؟ 7. آسمان میں بات ہم کر چکے ہیں. زمینیں بھی 7 ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اور اس حدیث میں واضح الفاظوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة من ماء. اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. زمین کی قیمت ہے، کیا حیثیت ہے، زمین کے کیا وزن ہے. کیونکہ روایت میں لو كانت تزن، اگر زمین کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتے. آئیے دیکھتے ہیں زمین کیا ہے. کہتے ہیں زمین ہماری ماں ہے، ہم زمین سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے. ایک عام کہاوت ہے. زمین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ زمین کے بارے میں ہم جانتے کیا ہیں؟ جس زمین کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، چند چھوٹی سی سائنس کی باتیں کرتے ہیں، پھر جو ہمارا اصل درس اصل مقصد ہے غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں. زمین کی جو عمر ہے کتنی ہے؟ 4.5 بلین سال ہے. کسی کو یاد ہے کہ سورج کی عمر کتنی بتائی تھی میں نے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے. میموری واش ہو گئی. اتنی ہی تھی. 4.5 بلین سورج کی عمر بھی ہے. سبحان اللہ. سورج کہاں رہتا ہے؟ آسمان پر ہے یا زمین پر ہے؟ آسمان پر ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین و آسمان ایک وقت میں پیدا ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. زمین کا وزن کتنا ہے؟ چلے گننے کی کوشش کرتے ہیں.
6600 ملین 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 ٹن. 4 دفعہ ملین ہے کہ نہیں؟ ارے کیا ہو گیا؟ اینک دوں؟ ارے ملین میں کتنی صفریں ہوتی ہیں؟ 6 صفریں. کتنی دفعہ 6 ہیں؟ یہ 6600 بھول جائے نا، چھوڑ دیں ان کو. 3 دفعہ ہے کہ نہیں؟ تمہارے 3 دفعہ کہا نا. اچھا 6600 ملین 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 ٹن. ٹن کی کتنی صفریں ہوتی ہیں؟ 3 صفریں. اگر کے جی ہوتا تو 3 صفریں اور مشکل ہو جاتی، تو میں نے ٹن سے گزارا کر لیا. اچھا سورج کے کتنے وزن تھا یاد ہے کسی کو؟ دایاں ہاتھ کسی کو یاد نہیں؟ 2 بلین 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 ٹن. یہ ملین میں ہے، وہ بلین میں ہے. اچھا زمین کے وزن کے میں نے مقصد سے بات کی ہے، ورنہ اور بھی اس کی انفارمیشن ہے. وزن کی بات ہم کرتے ہیں زمین کی. زمین کے سے ملتا جلتا کون سا سیارہ ہے وزن میں؟ وینس. پھر مارس ہے، مرکری ہے، پھر پلوٹو ہے. سب سے بڑا جوپیٹر ہے ان سیاروں میں جو سولر سسٹم میں ہے. اور اگر ہم سورج کے سامنے دیکھیں تو زمین کہاں پہ ہے؟ یہ جو ایک چھوٹا سا ذرہ نظر آ رہا ہے نا، یہ جہاں پہ پوائنٹر بھی لگا، یہ ارتھ لکھی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی یہ زمین ہے. کیا واقعی 5واں بڑا سیارہ ہے؟ گنے کس کو گنے؟ اس کو چھوڑ دیں، یہ سورج ہے. یہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3، نمبر 4. یہ 5واں بڑا ہے بیچارہ، کتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہمارا سورج ہے جو ابھی میں نے دکھایا تھا. یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ بڑے والا. یہ اب دوسرے سورج کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی بہت بڑی مخلوق، وسیع مخلوق ہے. یہ سورج جو ہے یہ ہمارا سورج ہے، یہ چھوٹے والا. یہ سورج اس سے بڑا ہے، پھر اس سے یہ بڑا ہے، پھر اس سے یہ بڑا ہے، پھر اس سے اور بھی بڑا ہے. پھر ہمارا علم ختم ہو گیا. اتنے جانتے ہیں. اچھا یہ جوپیٹر ہے، اس کا سائز 1 پکسل کے برابر یہاں پہ. اور یہ ہماری زمین ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ انویزیبل ہے. انویزیبل. وزن تو ہوگا نا کوئی. اس کے سامنے زمین کا کیا وزن ہے؟ یہ ہے نا، یہ اس کا کتنا وزن بتایا میں نے؟ سورج کا 2 بلین 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 ٹن. اچھا اس کا کتنا ہے؟ اچھا پھر اس کا کتنا ہوگا؟ اس کا کتنا ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دنیا، یہ زمین اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. واقعی کوئی ہے وزن زمین کا؟ یہ مخلوق کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا وزن ہے اور کیا حقیقت ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہماری زمین ہے، پیاری زمین. یہ جوپیٹر ہے جو سب سے بڑا سیارہ ہے ہمارے سولر سسٹم میں. یہ چھوٹا نقطہ کیا ہے بیچارہ، جانتے ہیں؟ یہ ہمارا خوبصورت چاند ہے. زمین کے جو وزن ہے اور جو سائز ہے، اگر چاند جتنا چھوٹا ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر جوپیٹر جتنا بڑا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر بڑا ہوتا جوپیٹر جتنا کہ یہ جوپیٹر ہے. اس کی جو گریویٹی ہے، میں صرف ایک چیز پہ بات کرتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. گریویٹی جو جوپیٹر کی ہے یہ 2.5 گنا زیادہ ہے زمین سے.
2.5 ٹائمز زمین سے زیادہ ہے، جس کا وزن زمین پر 60 کلو ہے، جوپیٹر میں کتنا کلو ہوگا اس کا؟ بارک اللہ فیک، 150 کلو، ماشاء اللہ. یہ چاند ہے، اس کی جو گریویٹی ہے، جو کشش ہے، زمین سے 6 گنا کم ہے. جس کا وزن 60 کلو ہے زمین پر، چاند پہ کتنا ہوگا؟ 10 کلو. جس کا وزن 10 کلو ہوگا اس کا کتنا ہوگا؟ نہیں 1 کلو تو نہیں ہوگا پھر. اچھا جی، اس کو چھوڑیں. آپ پریشر کی بات کریں ذرا. اس میں پریشر چاند میں بہت کم ہے، اس میں بہت بڑا پریشر ہے. آپ جانتے ہیں کہ 150 کلو وزن ہوگا 60 کلو والے کا، اور اتنی شدید پریشر میں ہوگا کہ وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکے گا، وہ سانپ کی طرح زمین پر رینگتا رہے گا. یہ طاقتور انسان. یہ اگر ہوتا تو جو کو نہ ہو سکا وہ نہ کبھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنایا؟ غور کرنے کے بعد سوال ہے کیا ہم نے نہیں؟ پھر خلقنا نہیں ہے، جعلنا ہے، یا نجعلو، نخلق نہیں ہے. پھر مہادن ہے، فراشن نہیں ہے. فراش کسے کہتے ہیں؟ بچھونوں کو کہتے ہیں. مہاد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ فی المہدی وکہلا. مہد کسے کہتے ہیں؟ بچپن میں دودھ پیتے ہوئے بچے کو جو آپ جگہ بنا کے دیتے ہیں اسے مہد کہا جاتا ہے. کانٹوں پر بچوں کو پھینک دیتے ہیں یا خاص خوبصورت پیاری جگہ بنا کر بچوں کو لٹاتے ہیں. اپنی جگہ ہو نہ ہو، چاہے وہ جتنے بھی فقیر ہوں، زمین پر ریت پر لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. اپنے بچے کے لیے کیسی جگہ بنائیں گے؟ یا تو سینے پہ لیٹائیں گے اگر کچھ چیز بھی نہیں ہے. اگر کوئی کپڑا ہے، کوئی چادر، کچھ بھی ہے، زمین کو ہموار کر کے سیدھا کر کے اس پر بچے کو لٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے، پھر اسے بنایا ہے مہادن، جینے کے قابل، زندگی کے قابل، کہ اس میں جیا جا سکے، آرام سے سکون سے رہا جا سکے. جیسے بچہ اپنے بستر پر آرام سے لیٹتا ہے سکون سے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا ہے کہ اس زمین پر یہ انسان آسانی سے رہے اور اپنی زندگی آسانی سے گزارے. یعنی زندگی کی علامات، زندگی کی شرطیں صرف زمین پر ہی پوری ہوتی ہیں. کسی بھی سیارے میں زندگی کی جو شرطیں ہیں وہ 6 ہیں. 6 شرطیں ہیں. یہ پوری ہو جائیں تو زندگی ممکن ہے. ان میں سے ایک شرط نہ ہو تو زندگی ناممکن ہو جاتی ہے. سب سے پہلی شرط یہ اب سلائڈ دیکھ چکے ہیں پہلے ہم آسمان کے درس میں. یہ کیا ہے؟ 10,000 کلومیٹر تک کیا چیز پھیلی ہوئی ہے؟ ایٹماسفیئر. بارک اللہ فیک. سقف محفوظ جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حفاظت کرنے والی چھت. پہلی شرط یہ ہے کہ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، یہ چھت ہونی چاہیے. وہ میں بتا چکا تھا کہ چھت نہ ہوتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا زمین پر. دوسری شرط پانی کا 3 صورتوں میں ہونا لازم ہے. پانی کتنی صورتیں ہیں؟ ابھی بتائیں میں نے 3. یہ تو میں بھی جانتا ہوں. کون سی 3 ہیں؟ یہ سالڈ کیا برف بولا نا، برف کی شکل میں ہوگا یا پانی کی شکل میں ہوگا یا بخار ہوا کی شکل میں ہوگا. یہ تینوں شکلیں پانی کی واٹر سائیکل میں نظر آتی ہیں. واٹر سائیکل میں کیا ہوتا ہے؟ پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے سورج کی وجہ سے، یہ پانی آتا ہے سمندر میں، ریورز میں، پھر سورج کی روشنی کی وجہ سے ایواپوریٹ ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، پھر آسمان کی طرف جاتا ہے. آسمان میں جو فضا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ آپس میں بخار مل جاتا ہے پانی کا، بادل بن جاتے ہیں، بادل ملتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر بارش ہو جاتی ہے. تیسری شرط واٹر سائیکل کے بعد یہ کیا ہے؟ کاربن سائیکل بھی ہے. کوئلہ کا ہونا ضروری ہے، کاربن کا ہونا ضروری ہے. کاربن کس چیز سے بنا ہے؟ زندہ چیزوں سے بنا ہے. پتہ ہے؟ تو زندگی کی علامت ہے.
ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں. آخر میں اس پہ بات کروں گا میں. یہ کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. یہ آئل ہے. اچھا یہ گیس ہے اور یہ کوئلہ ہے. زمین پر موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. چوتھی شرط ٹیمپریچر کا ہونا مناسب ہونا چاہیے زمین کی سطح کے اوپر. اور زمین کا جو روم ٹیمپریچر کتنا ہے؟ روم ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 27 ہے, 26 ہے, 25 ہے, تینوں ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کی بعد میں بات کرتا ہوں. دیکھیں ہم کس چیز پہ رہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ اوپر ہیں, ہمارے نیچے کیا ہے, بعد میں بات کرتے ہیں. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4. 5ویں شرط ایک ہی سورج ہونا چاہیے. جس سیارے کے 2 سورج ہیں وہ سیارہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے, وہ زندگی کے قابل نہیں رہتا. اب یہ دیکھیں یہ ایک سولر سسٹم ہے, دوسرا یہاں پہ الگ سے ہے, تیسرا اس کے بعد میں, چوتھا اس کے بلینز آف سسٹم سولر سسٹمز ہے ایک گیلیکسی میں. زمین یہاں پہ ہے, یہ تیسری ہے, یہ زمین ہے. تو اس کا الگ سے اس کا سورج ہے. اسے کہتے ہیں یونی سٹار, ایک سٹار والا. 22 سٹار والے بھی ہیں, ٹرائی سٹار والے بھی ہیں, اور ٹیٹرا سٹار والے بھی ہیں, 4 سٹار والے بھی ہیں. یعنی ایک بعض ایسے ہیں جن کی 4 سورج ہیں, 3 سورج ہیں. وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہتے, وہ سورج ان کو نگل لیتا ہے. 6ٹھی شرط یہ سورج جو ہے اسے میڈیم سائز میں ہونا چاہیے. اگر اتنا بڑا ہوتا یا اس سے بڑا ہوتا تو کوئی زندگی نہ ہو سکتی زمین کے اوپر. 6 شرطیں ہو گئیں. آخر میں پوچھو کون سی 6 شرطیں ہیں. یہ زمین ہے ہماری جس پر یہ ساری کی ساری 6 شرطیں پائی جاتی ہیں. اور یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ مریخ, مارس ہے. یہ زمین سے زیادہ قریب ترین یہی ہے پراپرٹیز میں. وزن کے اعتبار سے تو میں نے بتایا تھا وینس تھا نا. وینس کیونکہ سورج سے زیادہ قریب ہے تو آگ کا گولا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مریخ کی جگہ کہاں پہ ہے؟ زمین کے بعد ہے ترتیب میں. سورج سے جب تک گنتے ہیں آپ تو چوتھا جو ہے وہ وینس ہے. اگرچہ زمین چھوٹا ہے لیکن کیا اس میں زندگی ممکن ہے جب زمین کے قریب ہے؟ اور سائنسدان بھی بڑا زور لگا رہے ہیں کہ ہم مارس کی پہ جا کر کوئی زندگی بسر کر کے دیکھیں. مارس پر گئے, جا تو نہیں سکے. جو تصویریں انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے بھیجی ہیں وہ یہ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہیں پر کوئی زندگی نظر آتی ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا. یہ چیزیں کون سی ہے؟ کیا چیزیں ہیں یہ؟ مٹی وہ تو ٹھیک ہے. یہ گڑھے کی چیز کے ہیں؟ پانی کے ہیں. پانی بہنے کہاں؟ وہاں پہ کہاں سے پانی آ گیا؟ ہوا کی غیر موجودگی. اور آسمان سے کیا گرتا ہے زمین پر؟ ایسٹرائڈز جو گرتے ہیں, گولے جو گرتے ہیں, اس کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ ایٹماسفیئر نہیں ہے, شرط نہیں ہے زندگی کی وہاں پہ. کوئی چیز چھت نہیں ہے, سقف محفوظ نہیں ہے, حفاظت کرنے چھت وہاں پہ ہے نہیں, تو کیسے وہاں پہ زندگی ممکن ہے؟ چلیں یہ کیا ہے؟ ہمارا خوبصورت چاند کا ہے نا. چاند کہنے سے یار تھوڑا سا ہمارا خوبصورت چاند ہے. اس پر زندگی ممکن ہے کیا؟ یہ ہمارا چاند ہے قریب سے. اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ نہیں؟ یہ بیچارہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. ہر طرف موت ہی موت ہے. چاند کی سرزمین سے اگر ہم دیکھیں اپنی زمین کو, کوئی فرق نظر آتا ہے؟ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ قریب سے بھی موت ہے, یہ دور سے بھی زندگی ہے. نہیں, تو بات شکل و صورت کی نہیں ہوتی. چاند چمکنے والا ضرور ہے, خوبصورتی کی مثال بھی بن چکا ہے. فرعون چاند جیسا خوبصورت, چاند کی طرح ہے, چاند کا ٹکڑا ہے, چاند جیسا چہرہ ہے. اصل بات شکل و صورت کی نہیں ہوتی, اصل بات آپ کے عمل و کردار کی ہوتی ہے. زمین کا کردار کیا ہے اور چاند کا کردار کیا ہے ہم دیکھتے ہیں.
چاند پر بھی ممکن نہیں ہے، مارس پر ویسے ممکن نہیں ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے دیکھی، پیچھے کی نظر آ رہی ہے کیا ہے؟ یہ سیٹرن ہے، ایک اور سیارہ ہے۔ اس کے چاندوں میں سے ایک چاند ہے جس کا نام ہے ٹائٹن۔ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ زمین سے زیادہ قریب ترین کہ اس پر زندگی ہو، لیکن اس پر بھی زندگی نہ تھی۔ کیا تھا؟ اس کو اندر سے دیکھا ہے، ایٹماسفیئر ہے لیکن چھوٹا سا ہے، آرگینک ہے، کام سخت ہے لیکن محفوظ نہیں ہے، چھوٹی سی چھت ہے لیکن حفاظت نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ واٹر آئس، گلیشیئر ہیں۔ یہ نیلا جانتے ہیں کیا ہے؟ صرف پانی نہیں، اوشن ہے۔ یہ سارے کا سارا سمندر ہے اندر، لیکن ہے کہاں؟ اندر ہے۔ واٹر سائیکل شرط ہے نا، اندر واٹر سائیکل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اندر جو ہے سلیکیٹ کا کور ہے، اس لیے یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر زمین کی اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرتا تو زمین کا حشر، پیچھے درس میں ہم نے دیکھا ہے، چند چیزیں ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا گر رہا ہے؟ ایسٹرائڈ زمین پہ گرا ہے۔ یہ ایک خیالی تصویر ہے، یہ گرا ہوتا تو آج ہم بھی نہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، لیکن وقت آنے والا ہے جب کچھ نہیں رہے گا۔ اب یہ وقت نہیں آیا۔ اگر یہ وقت ابھی آ جاتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ ضعیف انسان کیا کر سکتا ہے؟ واللہ اگر اللہ تعالیٰ خود حفاظت نہ کرتا تو آج سائنسدان کیا، پوری دنیا مل کے کیا، جن انس مل کے حفاظت نہ کر سکتے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا علم ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ سب سائنس فکشن ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے۔ حقیقت یہ ہے، حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی میں نے مثال دی تھی؟ آکسیجن 21% ہے، نائٹروجن 78% ہے، اور 1% دوسرے گیسز ہیں۔ اگر 25% ہوتا، آکسیجن 25% ہوتی تو یہ حال ہوتا، اگر نائٹروجن تھوڑا سا بڑھ جاتی تو یہ حال ہوتا زمین کا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03% میں نے بتایا تھا، اگر یہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو اور 0.5% ہو جاتا تو زمین پانی میں ڈوب جاتی۔ یہ دیکھیں ڈوبی ہوئی زمین ہے۔ یہ زمین کے ٹیمپریچر تو ہم روم ٹیمپریچر بتایا تھا 25, 26, 27۔ کور کا ٹیمپریچر کتنی جانتے ہیں؟ 7,500۔ 7,500۔ حقیقتاً ہم آگ پر ہی رہ رہے ہیں۔ سورج کا سرفیس ٹیمپریچر یاد ہے؟ سورج کا سرفیس ٹیمپریچر 6,000 ہے، اور زمین کا کور ٹیمپریچر جو اندر کی جو سطح ہے زمین کی درمیان میں کتنی ہے؟ 7,500 ہے۔ اندر موت ہی موت ہے، اور اس زمین پر زندگی ہے۔ کمال ہے اس خالق کا جس نے موت کے اوپر زندگی بنائی ہوئی ہے۔ ہمارا بس چلتا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، سورۃ الطارق آیت نمبر 12، اور قسم ہے زمین کی جو دراڑوں والی ہے، جس میں دراڑیں ہی دراڑیں ہوتی ہیں۔ یہ کون سی دراڑ ہے؟ پچھلے درس میں نے کہا تھا، اگلے درس میں بتاؤں گا، کیا واقعی کوئی دراڑیں بھی ہیں زمین پر؟ دراڑیں بھی ہوتی ہیں۔ دراڑوں والی کیوں کہتے ہیں زمین کو؟ وہ کون سی ایسی دراڑ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص کیا اور قسم بھی کھائی ہے زمین کی اس دراڑ کی وجہ سے؟ دراڑ کسی بعض لوگ شاید نہ سمجھے، شگاف، رفٹ انگلش میں، کریک بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سرخ جا رہا ہے سارا، یہ دراڑ ہے بڑی۔ اگر اس کو قریب سے دیکھیں، رنگ فائر کہتے ہیں اسے، حلقۃ النار۔ ہے کہاں پہ؟ مزے کی بات دیکھیں، سمندر میں ہے۔ اگر یہ خشکی پہ ہوتی تو آج خشکی پہ شاید کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔ یہ سمندر کی تہ میں ہے۔ سب سے بڑا، دنیا میں سب سے بڑا شگاف یہی ہے۔ ایک شگاف یہاں پر بھی دیکھیں جو ہماری زمین پہ جو سمندر کی تہ میں نہیں ہے، کتنی بڑا شگاف ہے یہ، اور دھواں کیسے نکل رہا ہے؟
جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نظر آیا؟ یہ پتھر نہیں ہے، یہ انسان کھڑے ہیں. تو کتنی بڑی دراڑ پڑی ہے، یہ بیچارہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ سڑک ہے، چھوٹی سی دراڑ ہے. یہ پتہ ہے جو پہلے دکھائی تھی وہ 40 میٹر کی تھی، اور یہ تقریباً 5-6 میٹر کی ہے اس کی ڈیپتھ جو ہے. اگر ہماری زمین ایسی ہوتی ہم کیا کرتے؟ جینے کے قابل ہوتی؟ سبحان اللہ. ایک اور بات رہ گئی. اچھا دراڑیں ہوتی کیوں ہیں؟ دھواں نکل رہا تھا نا، 7,500 کی گرمی زمین کے اندر ہے، پھٹتے کیوں نہیں ہیں؟ رحمک اللہ. 7,500 کی گرمی، کوکر پریشر کو اگر آپ زیادہ گرم کر تو پھٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ زمین بھی کوکر پریشر سے بھی ایک بڑا پریشر ہے اس کے اندر. زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو سیٹی نہیں بھائی کہتے ہیں بالکل سیٹی نہیں، وہ سیٹی نکال کر اس کو شگاف کی شکل دے دی گئی ہے. یہ جو دراڑیں ہیں نا، یہ سب سے بڑی دراڑیں، اس میں سے یہی گرمی نکلتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ سمندر کی تہ میں یہ گرمیاں نکلتی ہیں اور سمندر اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر یہ گرمی زمین پہ نکلتی تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ شاید اس دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہتا. ایک چیز باقی رہ گئی. 7 زمینوں کی بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں. کیا واقعی 7 زمینیں؟ آئے اندر دیکھتے ہیں، زمین کو اندر سے دیکھتے ہیں. یہ زمین ہے ہماری خوبصورت زمین، باہر کتنی خوبصورت ہے، اور اندر دیکھیں آگ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر 7,500 سینٹی گریڈ ہے. یہ جو تہیں اندر کی یہ گنتے ہیں. آئیں ایک تصویر ہے انسائڈ دا ارتھ، دیکھیں 1 2 3 4 5 6 کتنی ہے؟ 7 ہے. یہ میں نے نہیں بنائی ہوئی، یہ سمجھے کہ میں نے بنائی ہے. مزید تفصیل سے دیکھیں. یہ امریکن جیولوجی یہ لکھا ہے یہاں پہ، یہ ریفرنس ہے، یہ انہوں نے گنی ہے، انہی کے سائنسدانوں نے یہ تصویر دی ہے، اور وہاں سے میں نے تصویر لی ہے. یہ آپ بھی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں نے کوئی کمال نہیں کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں. کتنی ہیں یہ؟ 7. اور یہاں پہ دیکھیں کرسٹ سب سے پہلے جو اوپر ہے یہ 0 سے 40 کلومیٹر، پھر دوسری اپر مینٹل جو ہے 40 سے 400، ایسے کرتے کرتے انر کور جو ہے 5,150 سے 6,780 کلومیٹر. اگر آپ زمین کی سطح سے سفر کریں تو آپ کو کور تک اندرونی حصے تک جانے کے لیے 6,378 کلومیٹر سفر کرنا پڑے گا، جو کوئی کر نہیں سکتا. کتنی زمینیں ہیں؟ 7 زمینیں ہیں. ہمارا ایمان کے تقاضے ہم کہیں آمنت و صدقت، چاہے سائنس ہمیں بتائے یا نہ بتائے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہمارے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ آمنا و صدقنا. حدیث میں آ گیا، ہم نے کہا آمنا و صدقنا. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اور ان دنوں سے یہ میری ہرگز غرض نہیں کہ میں یہ بتاؤں کیونکہ سائنس نے کہا ہے تو ہم بھی مانتے، ہرگز نہیں. ہمارے ایمان اتنا کمزور نہیں کہ اپنے ایمان کو سائنس کے حوالے کریں. جو سائنس کہتی مان لیتے، جو نہیں کہتے نہیں مانتے. اور مزے کی بات دیکھیں، اب جا کے گروپ میں دوبارہ دیکھیں آپ، اسی تصویر کو مزید موڈیفائی کر کے کسی نے 8 بنائی ہوئی ہے اور کسی نے 9 بھی بنائی ہوئی ہے. جب پتہ چلا قرآن میں 7 ہے تو وہ ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے. کبھی 7 نہ کہیں، قرآن میں 7 ہے. پھر ان میں سے ایک کو 2 کر دیے، کسی نے اس کو 2 کر دیے، اور جان بچا کر وہ یہ کہا کہ دیکھیں 7 تو ہے نہیں، 8 ہو گئی یا 9 ہو گئی ہیں. لیکن سچ ہمیشہ آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ. اس لیے میں نے یہاں پر یہ اس کے ساتھ ہی میں نے پرنٹ کیا ہے کہ پتہ چلے کہ ہماری بنائی ہوئی یہ تصویر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان نے بنائی تک کہ یار یہ کسی مسلمان سائنٹسٹ نے بنائی ہے. یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. ہماری خوبصورت زمین اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں اس پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم عمل صالح کی بنیاد پر ہمیں زمین پر چلتے رہیں. اس زمین کے خزانے ہیں، اور زمین کے خزانے جو ہیں یہ بھی زندگی کے لیے ضروری ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ہیں
تیل ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے ڈیپ کولے کی کان کتنی گہرائی میں ہے؟ 7.5 کلومیٹر۔ سب سے گہری جو کوئلے کی کان ہے دنیا میں آج جہاں تک انسان پہنچا ہے، اس خزانے کو نکالنے کے لیے 7.5 کلومیٹر ہے۔ اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ 10 کلومیٹر میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس سے آگے مر جاتا ہے۔ اگر یہ 20 کلومیٹر میں ہوتا ہے، یہ سارے خزانے جو بھی میں نے دکھائے ہیں، اگر یہ نیچے ہوتے تو انسان کے لیے کوئی فائدہ مند ہوتے؟ کس نے ان کو اس سطح پہ لا کے رکھا ہے اور خزانے بنائے ہیں اس انسان کے لیے؟ زمین مسخر ہے نا انسان کے لیے۔ اگر یہ 50 یا 20 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے تو انسان کو کیا فائدہ ہوتا؟ تو پھر کیا مسخر ہوتے ہیں خزانے ہمارے لیے؟ سونے، چاندی، ہیرے، مجوہرات، جو بھی خزانے ہیں زمین کے، وہ سارے کے سارے انسان کی پہنچ تک ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النبأ میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ مشرکین عرب جب وحی نازل ہوئی، اور وحی قرآن مجید میں چند نئی چیزیں تھیں ان کے لیے کہ ایک ہی معبود کو مانو، آخرت بھی ہے، پھر دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، ان چیزوں کا اختلاف ہوا۔ کس چیز میں؟ علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول قرآن مجید، دوسرا قول جو ہے وہ آخرت اور بعث۔ اللہ فرماتا ہے عما یتساءلون، سوال سے ابتدا کی، عن النبأ العظیم، بہت ہی بڑی اور عظیم خبر کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ قرآن مجید کے تعلق سے یا آخرت کے تعلق سے، اور صحیح جو قول راجح ہے دونوں کے تعلق سے ہے۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کیا کرتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ قرآن مجید جادو ہے، بعض نے کہا کہانت ہے، بعض نے کہا شاعری ہے، تو اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکا ان کا۔ بعض نے کہا اساطیر الاولین ہے، پچھلے زمانوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، کوئی نئی کتاب تو ہے نہیں۔ بعض نے کہا کہ کوئی اور شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ خبریں سناتا اور پڑھاتا رہتا ہے۔ تو اختلاف سب کا ہوا اس میں، اور آخرت کے تعلق سے، بعث کے تعلق سے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس میں بھی اختلاف تھا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور دوسرا گروہ کہتا تھا قل من یحیی العظام وہی رمیم، کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اختلاف موجود تھا۔ کلا سیعلمون، ان قریب یہ ضرور جان لیں گے کہ سچ کیا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، ضرور ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ سچ کیا ہے۔ اب جس چیز پر تمہارا اختلاف ہے اس کو چھوڑو، جس پر اتفاق اس پہ بات کرتے ہیں پہلے۔ اب مجھے یہ تو بتائیں الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو جینے کے لائق نہیں بنایا، اسے ہموار نہیں بنایا، اسے سیدھا نہیں کیا۔ زمین کو جینے کے لائق، زندگی کے لائق کس نے بنایا ہے؟ کوئی کافر کا اختلاف ہے اس میں کہ کس نے بنایا ہے؟ مشرکین عرب کا اختلاف تھا، ابو جہل ابو لہب کا اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج بھی وہ سائنسدان جو کفر پہ اترے ہوئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ صرف ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے، ورنہ حقیقتاً وہ مان چکے ہیں کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ٹوٹنے سے وہ نظریہ بھی ٹوٹ گیا جو لینن کا نظریہ تھا، مارکس کا نظریہ تھا کہ صرف نیچر ہی نیچر ہے، کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے، اس سے سب نے ریجیکٹ کیا ہے۔ عقل سلیم نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، فطرت اس نے ویسے ریجیکٹ کرتی تھی اسے۔ تو جس چیز پر ہمارا اتفاق اس پہ بات کرتے ہیں، وہ پورا درس میں نے اس ایک ہی آیت پہ میں نے دے دیا ہے کہ زمین واقعی زندگی کے لائق ہے کہ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی زندگی کے لائق صرف اور صرف زمین ہی ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ اور یہ بھی انشاءاللہ اگلا درس ہے، اس کے بعد پہاڑوں پہ بات کریں گے کہ پہاڑ کیا چیز ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں پہاڑ میں۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ اس چیز پہ
سب کا اتفاق ہے، مسلمات میں سے ہے. کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ زمین پر یا دنیا میں مرد اور عورت نہیں ہے؟ یہ تو حقیقت ہے جو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے نیند کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لباس بنایا ہے. جیسے لباس ہوتا ہے زمین کو، رات کا اندھیرا جو ہے وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے اور پردے کے مانند یہ رات ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ایک جلتا ہوا چراغ بنایا ہے. سورج، اور سائنس کیا کہتی ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ واقعی جیسے میں نے کہا چین ریئیکشن میں جو سورج کے درس میں نے بیان کیا ہے کہ واقعی سورج سراج وہاج ہے اور جو چاند ہے وہ نور ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، ریفلیکشن ہے سورج کی روشنی کی. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے ہم نے ماء ثجاج بہت ہی زیادہ بارش کا پانی برسایا ہے. بارش کو کبھی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بارش بادلوں سے آتی ہے. کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اسی بارش سے ہم نے حب جو دانے اور نباتات کو ہم نے نکالا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گہنے باغ بنائے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یوم فصل، یوم حساب مقرر وقت پر کر دیا گیا ہے اور مقرر وقت پر ہی آئے گا. اصل یہ بات ہے، پہلے تمہید تھی، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے، اسی کے بارے میں سوال کرتے، اختلاف تھا نا. قرآن مجید کی صداقت پر تمہیں شک تھا. جس نے اس زمین کو بنایا، ان پہاڑوں کو گاڑا ہے، 7 آسمان بنائے ہیں، تمہارے لیے نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے، رات کو پردے کی مانند بنایا ہے، زمین کو رزق حاصل کرنے کے لیے روشن کیا ہے. کیا قرآن مجید اس کے کلام نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ باتیں ساری یقیناً سچ ہیں تو وہ پھر قرآن مجید کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ باتیں سچ ہیں، اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہو، تو یوم الحساب کو کیسے جھٹلانے والے ہو؟ دوبارہ زندگی کو کیسے جھٹلانے والے ہو؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یوم الفصل حساب کا دن آ کے رہے گا جس میں اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا. کون سا دن ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج آؤ گے. کس لیے آؤ گے؟ حساب کے لیے آؤ گے. وفتحت السماء وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ آسمان جو بھی مضبوط تھا، سقف محفوظ تھی، یہ سارے کے سارے 7 آسمان دروازے بن جائیں، کھل جائیں گے سارے. کیوں کھلیں بھی آسمان؟ کیا ہو گیا ہے؟ اب آسمانوں کے رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، اور فرشتے نازل ہوں گے تاکہ وہ حساب کے لیے تیار ہوں. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلا دیے گئے پہاڑوں کو، چلا دیا گیا اور وہ بالکل دھول کی طرح ہو گئے، جیسے کہ سراب مراج ہوتا ہے، دور سے بندہ دیکھتا ہے، حقیقت کچھ باقی نہیں رہتی. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، منتظر ہے تکلیف دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، ہر بدبخت اور ہر بدکار انسان کے لیے. کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، جو سرکش ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، ٹھکانہ ہے ان کے لیے جہنم. لابثین فیہا احقابا، بہت ہی لمبے عرصے تک اس میں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز. الا حمیما وغساقا، الا یہ کہ پانی جو پینے کے لیے دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی ہوگا، نعوذ باللہ من الخذلان، کھولتا ہوا پانی، حمیمن کھولتا ہوا پانی. دوسری آیت میں یشوی الوجوہ، سورہ کہف کی آیت میں، کہ جب وہ پانی پئیں گے ان کے چہروں کو جلا دیا جائے گا، چہرے جو ہیں وہ ابل جائیں گے. وغساقا، بہتی ہوئی پیپ، والعیاذ باللہ. جزاء وفاقا، تعجب کی بات نہیں ہے، یہ برابر برابر کا کی جزا ہے، جیسے کرتے تھے ویسے اب ان کو سزا دی جا رہی ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہی لوگوں کا حشر اور حال ہے اور عذاب ہے اور سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو حساب کی امید نہیں رکھتے تھے کہ حساب تو ہونا نہیں ہے، آخر تو آئے گی نہیں.
میرے بھائی یہ ان کی زندگی میں یہ آیت ابو جہل بھی سنتا تھا، ابو لہب بھی سنتا تھا، جو مختلف تھے الذین فیہ مختلفون، جو اختلاف کرنے والے وہ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ یہ سب سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تب بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے جیسے کہ جھٹلایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے جھٹلانا انجانے میں، اب جاننے کے باوجود بھی جھٹلا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گن گن کے لکھ دیا ہے۔ احصیناہ کتابا، کل شیء، ہر چیز، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، جیسے وہ اٹھتے ہیں، جیسے وہ بیٹھتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ فذوقوا، بس چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہیں عذاب سے زیادہ اور کچھ نہ دیں گے۔ یعنی عذاب ہوگا اور بڑھتا ہوا عذاب، وہ عذاب نہیں جو کبھی کم ہوگا، آج کچھ ہے تو کل اس سے بھی زیادہ، پرسوں اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ دوسری طرف ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مفاز ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے۔ حدائق وعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، ہم عمر حوریں ہیں، وکأسا دہاقا، چلکتے ہوئے جام ہیں، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے اس میں یعنی جنت میں نہ لغو کی کوئی بات اور نہ ہی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ من ربک، کس کی رب کی طرف سے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی طرف سے۔ عطاء، عطاء ہے، حسابا، وہاں پر کیا تھا؟ جزاء وفاقہ تھا نا، یعنی عطاء حسابا ہے، یعنی یہ برابر برابر نہیں ہے، یہ میرا کرم ہے تم لوگوں کے اوپر، تمہارے اعمال اتنے نہیں ہے کہ ان کے برابر میں تمہیں جزا دوں، میری جزا ہمارے اعمالوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یہ کس نے انعام اور احسان کیا ہے؟ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا بھی اس نے کیا ہے، ختم بھی وہی کرے گا، جینے کا لائق بھی اس نے بنایا ہے، اب ختم بھی وہی کرے گا، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی صفت رب کی، کیونکہ جب رب کی بات کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے نا، مالک ہے، خالق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو ڈر سے پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہمارے سے معاملہ کیسے ہوگا۔ عام طور پہ جو ارباب اختیار ہیں غصے والے ہوتے ہیں، عام طور پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی رب کی بات فرماتا ہے اس کے ساتھ الرحمن کا ذکر فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب سے پہلے صفت اس رب کی ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، وسیع رحمت والا مہربان ہے اور خاص رحمت والا ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں پر الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ عذاب نہیں دینا چاہتا، جس کو عذاب دیا ہے وہ عذاب کے لائق ہی ہے، کیونکہ ہے نالائق وہ، اس کے لیے زمین کو ہموار کیا، اس کے لیے زمین کو ہم نے سیدھا کر دیا، آسان کر زندگی گزارنے کے لیے، زمین پر نافرمانی کرتا اور ایک مرتبہ بھی اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش تک نہیں کی۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی بھی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی بھی، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، مخلوقات میں سے، یا جو ان کے بیچ میں ہے، اللہ کی اجازت بغیر کوئی بھی کلام تک نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے، جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، نہیں کلام کریں گے، الا من اذن له الرحمن، الا کہ جس کو اجازت دے رحمان، وقال صوابا، اور وہ صواب صحیح بات کر سکے گا۔ پہلی آیت میں خطاب کا ذکر ہے، دوسری آیت میں یتکلمون کا ذکر ہے۔ خطاب اور کلام میں کیا فرق ہے؟ خطاب خاص قسم کی کلام ہوتی ہے، نہ تو خاص قسم کو کلام کر سکے گا اور نہ عام کوئی کلام کر سکے گا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا اللہ کی اجازت بغیر، نہ کسی کی کوئی ہمدردی کر سکے گا، نہ کسی کے تعلق سے کوئی اچھے کلمات
یا برے کلمات کہہ سکے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ تک بات نہ کر سکے گا. کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، جو قول سے روک دیا گیا تو عمل سے وہ من باب اولا روک دیا جائے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ کی اجازت کے بغیر. ذالک الیوم الحق، یہ وہی دن ہے جو حق ہے، جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. وہ حق دن ہے، قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب بھی ہوگا. دو گروہ میں لوگ بڑھ جائیں گے، ایک گروہ جہنم میں جائے گا، بدکاروں کا، کافروں کا جو جھٹلاتے رہے ہیں. دوسرا گروہ متقین کا ہوگا جو جنتی گروہ ہوگا. یہ سب فیصلہ کب ہوگا؟ یوم الفصل میں. اور وہ دن حق دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. فمن شاء، بس تم میں سے جو چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، وہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے راستہ بنا لے، اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کر لے. توفیق اس نے دینی ہے، ابتدا آپ نے کرنی ہے، ابتدا ہم نے کرنی ہے. ایک بالشت ہم نے قریب ہونا ہے، ایک گز اللہ تعالیٰ قریب ہوگا. ان انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا قریب آنے والے عذاب سے. قیامت کے دن آنے والا ہے اور میرے بھی قیامت دن بہت قریب ہے. ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا قریب ترین عذاب سے جو قریب آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، جس دن لوگ دیکھیں گے، ہر انسان دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجے. دنیا میں جو کچھ کمایا ہے، جو ہم کما رہے ہیں آج، اللہ کی قسم ہم آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے. اور اللہ کا یہ فرمان ہم سب دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ما قدمت یدہ، اس کے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے. اگر کسی نے زبان سے کچھ کمایا ہے وہ ہوگا کہ نہیں؟ صرف ہاتھوں سے کمایا جاتا ہے کیا؟ زبان کا قول نہیں ہوگا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، سب تو لکھ دیا گیا نا، قول بھی عمل بھی سب. تو ہاتھوں کا ذکر کیوں؟ کیونکہ کمائے کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاتھوں سے کمایا جاتا ہے نا. یہ ان دو نعمتوں سے کمایا جاتا ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. دیکھیں ہمارے دو ہاتھ کیا کر رہے ہیں. رزق کماتے ہیں تو کیسا رزق کماتے ہیں. ہمارا رزق اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس ہاتھ سے ہم انصاف کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ہم آگے بھیج چکے ہیں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر بھی دیکھے گا اپنے اعمال. کافر کے اعمال میں ہوگا کیا؟ کافر نے آج تک کمایا کیا ہے، یہ کیا کما رہا ہے، اس نے اپنے لیے آگے بھیجا کیا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوگا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں آج مٹی ہوتا. کافر کیوں کہتا ہے میں مٹی ہوتا؟ کیونکہ کافر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسانوں سے پہلے، مکلفین سے پہلے جو غیر مکلف جانور ہے ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا. ان کا جو حساب ہے وہ بدلہ ہوگا، حساب نہ ہوگا. کیا بدلہ ہوگا؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے الحکم العدل ہے. انصاف ہوگا، ضرور ہوگا، اور جانور بھی انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو سینگ دیے ہیں، دو سینگ ہیں، کسی کو سینگوں سے محروم کیا ہے. اگر سینگوں والے جانور نے بغیر وجہ کے کسی اور جانور کو تکلیف دی ہے دنیا میں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور جس کے سینگ، اس کو سینگ دے گا، دو، کہے گا اپنا بدلہ لے لو. سبحان اللہ. اے حقوق العباد میں کمی کرنے والے، حق تلفی کرنے والے دیکھ لیں. جو رب جانوروں کو نہیں چھوڑتا، جو جانور دوسرے جانور کا حق میں کمی پیدا کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس مکلف انسان کا کیا ہوگا جو اللہ کے حقوق میں تو شاید آگے ہوگا لیکن حقوق العباد میں سب سے پیچھے ہوگا، یا حقوق العباد میں سب سے آگے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پیچھے ہوگا. جب تک یہ دونوں حق آگے نہیں ہوتے ناکامی ہی ناکامی ہے. تو کافر دیکھ رہا ہوگا کہ جانوروں کا آپس میں بدلہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا اب تم مٹی ہو جاؤ، جانور مٹی ہو جائیں گے. کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی آج مٹی بن جاتا. یعنی دنیا میں میں بھی جانور ہوتا، گدھا ہوتا، کوئی حرج نہیں، بھیڑ بکری بلی کچھ بھی ہوتا، مجھے منظور ہے. کاش میں انسان نہ ہوتا. کفر پر موت ہوئی ہے، اب تو حساب ہے اور سامنے جہنم ہے، اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو سوائے حسرت کا کچھ باقی نہ رہے گا. وہ یہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، حسرت ہی حسرت ہے، میں بھی مٹی بن جاتا.
کاش دنیا میں جانور ہوتا تو آج میں بھی مٹی بن جاتا. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے. النبأ العظیم ہے یہ. ہم بھی سن رہے ہیں, کافر بھی سن رہے ہیں, فرمانبردار سن رہے ہیں, نافرمان سن رہے ہیں. لیکن کیا عقل آئی ہے لوگوں کو؟ کیا کافروں کو عقل آئی ہے؟ کیا بدکاروں کو عقل آئی ہے؟ جو ہم کما رہے ہیں سب آگے بھیج رہے ہیں. ہمارے اعمال ہمارے منتظر ہیں. کیا انتظار کر رہا ہے ہمارا؟ کبھی سوچا ہے؟ ابھی سوچنے کا وقت ہے, ابھی غور و فکر کرنے کا وقت ہے. اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اپنے اعمال درست کر لیں, اپنے اخلاق درست کر لیں, اور اپنا ایمان درست کر لیں, اپنا عقیدہ درست کر لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.